بسم الله الرحمن الرحيم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. السلام علیکم. حضرت حاجی صاحب آوا صاحب کا استقبال حاجی غلام علی بھائی آراستہ والے کرے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. حاجی صاحب آوا زندہ باد. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
ببرکت بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صدق اللہ العظیم لخمسۃ تطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ غوث اعظم ممن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد ماں گدائیں دو سلطان دو عالم ہستی استدارین کمائش کے جیلا مدد بگردہ بلا افتاد کشتی صحیفان سکشت رات کشتی بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن مدد کن مدد کن یا خواجہ معین الدین چشتی اسٹیج پر جلوہ افروز تمام سادات اکرام و حاضرین محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے اس کے متعلق چند باتیں آپ کے سماعتوں کے حوالے پیش کروں. اس کے قبل ہمارے اور تمہارے آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت کے اندر جھوم جھوم کر اپنی عقیدت اور محبت کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کرو. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. سب سے پہلے آپ تمام عاشقان اہل بیت کو میرے دادا حضور حضرت پیر سید نظر حسین باوا عرف عثمان علی باوا کی عرس کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان مزاروں پر دیکھنے کو ایک عجیب روشنی ملتی ہے. ان مزاروں پر دیکھنے کو ایک عجیب روشنی ملتی ہے. قدموں پہ ان کے اب تک مجھے ہر خوشی ملتی ہے. قدموں پہ ان کے اب تک مجھے ہر خوشی ملتی ہے. جھوٹی ہے مکار ہے دنیا کی محبت لوگوں. جھوٹی ہے مکار ہے دنیا کی محبت لوگوں. دربار اولیاء سے سچی عاشقی ملتی ہے. دربار اولیاء سے سچی عاشقی ملتی ہے. اور سایہ نہ ہو بزرگوں کا تو خدا کا نور کوئی کیا دیکھے. سایہ نہ ہو بزرگوں کا تو خدا کا نور کوئی کیا دیکھے. در پہ ان کے جا کر دیکھو کیسی دل کی خوشی ملتی ہے. در پہ ان کے جا کر دیکھو کیسی دل کو خوشی ملتی ہے. پچھلے کئی سالوں سے میرے ابا حضور نے پیر سید نظر حسین باوا کی عرس مبارک کی محفل کے اندر کروڑوں کی تعداد میں درود شریف حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کرنے کا ایک سلسلہ قائم کیا ہے. اس بات کے آپ سبھی لوگ گواہ ہیں. تو آئیے میں بیان کو شروع کروں. اس سے پہلے ہم جس کے صندل شریف کے اندر حاضر ہیں ان کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرو. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. ابھی ہم سبھی نے درود شریف پڑھا تو کسی نہ کسی کے ذہن کے اندر یہ سوال آیا ہوگا یا آتا ہوگا کہ ابھی ہم نے درود شریف پڑھا, اصالہ ثواب کیا نظر حسین باوا کو, اور درود تو حضور کے لیے تھا, تو اس میں سے ثواب ملا کسے. درود ہم نے پڑھا, ثواب پیش کیا نظر حسین باوا کو, اصالہ ثواب کیا نظر حسین باوا کو, اور درود تو حضور کے لیے تھا, تو اس میں سے ثواب ملا کسے. تو سنو, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کریمہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے, جب بھی کوئی شخص ایک مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمت نازل کرتا ہے, اس کو 10 نیکی عطا کرتا ہے, اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے. اور جو بھی تم نیک اعمال کرتے ہو, جیسے نماز پڑھتے ہو, روزہ رکھتے ہو, حج پڑھتے ہو, عمرہ کرتے ہو, کسی کو کھانا کھلاتے ہو, کسی کی مدد کرتے ہو, کسی کو پانی پلاتے ہو, یہ تمام کام ثواب حاصل کرنے کے ذریعے ہے. اب اس کا ثواب آپ کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں. مثلا کسی نے کسی کے حج بدل کی ہوگی, یا کسی نے کسی کے نام کا عمرہ کیا ہوگا, یا کسی کے نام کی قربانی کی ہوگی. اب اس کے اندر جو عمل کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے, اور جس کے نام کا کیا جاتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے. آؤ اسی بات کی ایک دلیل دیتا چلوں.
کہ ایک مرتبہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، دراصل بات یہ ہے کہ میرے امی کا انتقال ہو چکا ہے، اب جب وہ دنیا میں حیات تھی تو میں ان کی خدمت کیا کرتا تھا، اب جب وہ دنیا میں نہیں ہے تو میں ایسا تو کون سا عمل کروں کہ ان کی روح کو فائدہ پہنچے، یعنی ان کو ثواب ملے۔ تو سرکار علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مدینے والوں کے لیے پینے کے پانی کی تنگی ہے، لہٰذا تم تمہارے امی کے ایصال ثواب کے لیے پینے کے پانی کے کنویں کا انتظام کروا دو، جب تک اس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں گے تب تک تمہارے امی کو اور تم کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ تو ادھر سے پتا چلا کہ آپ نے درود شریف پڑھا اور اس کو ایصال ثواب کیا تو اس کا ثواب آپ کو بھی ملا اور جن کو کیا اسے بھی ملا۔ اب رہی بات تیسرے سوال کی، کیا حضور علیہ السلام کو اس کا ثواب ملا؟ تو درود تو ہے ہی حضور کے لیے، درود میں تم غور کرو تو حضور علیہ السلام کا نام آتا ہے، تو امید آپ کے سوالوں کے جواب مل چکے ہوں گے۔ اب آئیے خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس قرآن پاک کی آیت کی تلاوت کو اپنے عنوان سخن بنایا ہے، اس کو متعلق اللہ پاک اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی اس رسول پر بڑی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام بھیجو۔ یہ آیت کریمہ اس شعبان المعظم کے مہینے میں نازل ہوئی تھی، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں نازل ہوئی تھی۔ تو جب یہ آیت کریمہ پڑھ کر رسول اللہ نے صحابہ کرام کو سنایا کہ آج مجھ پر ایسی ایسی آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اس کے فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والے تم بھی درود و سلام بھیجو، تو اس آیت کریمہ کی آمد پر صحابہ کرام نے حضور علیہ السلام کے گھر آ کر آپ کو مبارکباد پیش کی۔ اب اللہ جو درود بھیجتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ جو درود بھیجتا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا زیادہ صحیح مطلب یہ ہے جو بخاری شریف کی حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اپنے محبوب پر درود بھیجنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کی محفل کے اندر اپنے محبوب کی عظمت، شان اور بزرگوں کو بیان فرماتا ہے۔ تو یہ شان ہے اپنے آقا کی، یہ مقام ہے اپنے آقا کا، یہ مرتبہ ہے اپنے آقا کا، گویا کہ عرش پر محفل سجتی ہے اور اس میں ذکر مصطفیٰ کرنے والا خود اللہ عز و جل ہوتا ہے اور ذکر مصطفیٰ سننے والے فرشتے ہوتے ہیں۔ تو جب فرشتے یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے، میرے محبوب کا مرتبہ یہ ہے، میرے محبوب کا مقام یہ ہے، تو فرشتے کہتا ہے یا اللہ پاک تیرے حبیب کی شان اور بڑھا دے، یا اللہ پاک تیرے حبیب کا مرتبہ اور بڑھا دے، یا اللہ پاک تیرے حبیب کا مقام اور بڑھا دے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا کہ میرے محبوب کی شان یہ ہے تو یہ اللہ کا درود ہوا، اور فرشتوں کا یہ کہنا کہ اللہ پاک تیرے حبیب کی شان اور بڑھا دے تو یہ فرشتوں کا درود ہوا، اور پھر خدا بھی یہ کر رہا ہے، فرشتے بھی یہ کر رہے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے ہم بھی یہی کر رہے ہیں، اے ایمان والو تم بھی یہی کرو، تم کہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کہ اللہ درود نازل فرما ہمارے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پر۔ تو آپ نے دیکھا کہ درود کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ اللہ پاک اپنے حبیب کی شان اور بڑھا دے۔ اب تو کہ جو لوگ کہتے ہیں کیا رسول کا ذکر کیا کرتے ہو، تو ہم کہتے ہیں نادان سن، پوری کائنات کے اندر اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے۔ پوری کائنات کے اندر اللہ کا ذکر اتنا نہیں ہوتا جتنا رسول اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کا ذکر مخلوق کرتی ہے اور رسول اللہ کا ذکر خود خالق کرتا ہے۔ تو یہ شان ہے اپنے آقا کی، یہ مقام ہے اپنے آقا کا۔ دیکھو آپ نماز پڑھو تو آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ روزہ رکھو تو آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ حج پڑھو تو آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ سبحان اللہ کہو تو آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ اللہ اکبر کہو تو آپ کو ثواب ملتا ہے، آپ استغفر اللہ کہو تو آپ کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن جب آپ درود پڑھتے ہو تو آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہو،
آپ اتنے محبوب ہو جاتے ہو کہ جب آپ درود پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ تم مجھ پر ایک بار درود پڑھتے ہو تو اللہ تم پر 10 بار درود نازل کرتا ہے. کہ صرف تم مجھ پر ایک بار درود پڑھتے ہو تو اللہ تم پر 10 بار درود نازل کرے گا. پھر اللہ یہ نہیں دیکھا کہ تم کتنے گناہگار ہو, تم کتنے شیعہ کار ہو, تم کتنے بدکار ہو. بس اگر مومن ہو اور اللہ کے رسول پر درود پڑھا تو اللہ تم پر 10 بار درود نازل کرے گا. اب جس پہ اللہ درود بھیجے وہ کتنا مکرم ہوگا. اب یہ نہ سمجھے کہ اللہ کا درود پڑھنا ہماری اور تمہاری طرح ہوتا ہے. جیسا کہ آپ نے آگے سنا کہ اللہ پاک فرشتوں کی محفل کے اندر اپنا حبیب کا ذکر کرتا ہے, اور جب ہم درود بھیجتے ہیں تو اللہ ہمارا بھی ذکر فرشتوں کی محفل میں یاد فرماتا ہے. اے نظر حسین بابا کے دیوانوں ذرا سوچو, زبان قدرت پر تمہارا اور ہمارا نام آ جائے, ہماری شان کا عالم کیا ہوگا. اور کب آتا ہے؟ جب ہم درود پڑھتے ہیں. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے. کتنی؟ 3 طرح کی ہوتی ہے. عبادت 3 طرح کی ہوتی ہے. پہلی بدنی عبادت, مطلب وہ عبادت جس میں آپ کا بدن کا استعمال ہو, مثلا نماز, روزہ, حج. دوسری ہوتی ہے مالی عبادت, مطلب وہ عبادت جس میں آپ کا پیسے کا استعمال ہو, آپ کے مال کا استعمال ہو, جیسے کہ زکوٰۃ, صدقہ, خیرات للہ. اور دوسری ہوتی ہے قولی عبادت, مطلب وہ عبادت جو کرنے کا حکم رسول اللہ نے دیا ہو, جیسے نماز پڑھنا, ماں باپ کی خدمت کرنا, اہل بیت کی خدمت کرنا, دعا مانگنا. اور یہ ساری عبادتوں میں فرض کے بعد نوافل عبادت میں درود شریف پڑھنے سے بہتر کوئی عمل نہیں ہے. بلکہ فرض نماز کے بعد سب سے بڑا رتبہ اگر کسی کو حاصل ہے تو وہ درود شریف کو حاصل ہے. ایک مرتبہ درود شریف پڑھی, اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم, صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دیکھو بندہ نماز پڑھ رہا ہے, اب نماز پڑھتے پڑھتے اچانک اس کے دل کے اندر خیال آیا کہ مجھے تو مسجد کے امام صاحب دیکھ رہے, یا مجھے تو قاضی صاحب دیکھ رہے کہ میں کتنی اچھی نماز پڑھ رہا ہوں. تو اللہ فرماتا ہے اٹھا تیری نماز. اللہ فرماتا ہے اٹھا تیری نماز. اللہ اس کی نماز اس کے منہ پر مار دیتا ہے, اللہ اس کی نماز رد کر دیتا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ دکھاوا کیا. زکوٰۃ دیتے ہوئے دکھاوا کرے کہ لوگ مجھے سخی کہیں گے, تو اللہ زکوٰۃ کا ثواب نہیں دیتا بلکہ زکوٰۃ اس کے منہ پر مار دیتا ہے. لیکن قربان جائے محبوب کی عظمت پر, اگر کوئی درود شریف دکھاوے کے طور پر پڑھے, یعنی کہ ریاکاری کرے, تو اللہ اسے رد نہیں کرتا بلکہ اس کو بھی قبول فرماتا ہے. اور کہا جاتا ہے کہ بندے اب تیری ریا کو نہیں دیکھوں گا بلکہ میرے محبوب کی ضیا کو دیکھوں گا. بندے اب تیری ریا نہیں دیکھی جائے گی بلکہ میرے حبیب کی ضیا دیکھی جائے گی, اور ان کے روح کے بد دعا کے صدقے تجھے ثواب عطا کیا جائے گا. آؤ اب میں آپ کو سلسلہ چشتیہ کے عظیم بزرگ حضرت خواجہ خواجگاہ, پناہ بے کشاف, شفائے درد مندہ, عطا رسول, ہند الولی حضرت خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں لے چلو. کسی نے آپ سے سوال کیا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ سے آپ کو جو مقبولیت ملی ہے اس کی وجہ کیا ہے, اس کا راز کیا ہے, آپ کا ایسا کون سا عمل ہے جو حضور علیہ السلام کو اتنا پسند آیا. تو سرکار غریب نواز نے ارشاد فرمایا کہ کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لو, کثرت سے درود شریف پڑھنے کی عادت بنا لو. باؤں کے سجادہ نشین کے پاس, جنہیں دنیا حضرت قطب الدین بختیار کاکڑ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے, آپ کی روز کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب تک آپ روزانہ 3000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھتے تھے, 3000 مرتبہ درود شریف نہیں پڑھتے تھے, تب تک آپ سوتے نہیں تھے, تب تک آپ آرام نہیں فرماتے تھے. اب آپ بہت دور نہیں چلتے, میں تمہیں میرے ابا حضور کی بارگاہ میں لے چلوں. روزانہ درود شریف کا ذکر کیا کرتے تھے, اور مریدوں سے بھی کروڑوں کی تعداد میں درود پڑھواتے تھے. تو اللہ رب العزت نے جب ان کو اپنی بارگاہ میں بلایا تو رمضان المبارک جیسا عظیم برکت والا مہینہ نصیب فرمایا. آقا فرماتے ہیں کہ عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے, عرش کے نیچے ایک فرشتہ ہے جس کا سر عرش سے لگا ہوا ہے, جس کے پیر تحت الثری میں ہے.
جس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے تو دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے. اب جب کوئی بندہ مومن بڑی محبت کے ساتھ آقا پر درود شریف پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے نور کے دریا میں جا کر گوٹا لگاتا ہے, نور کے دریا میں جا کر ڈبکی لگاتا ہے, اور جب باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑتا ہے تو کتنے نور کے پانی کے قطرے گرے ہوں گے. چلو سوچو, ایک چھوٹا سا کبوتر پانی میں ڈبکی لگا کر باہر آ کر اپنے پروں کو جھاڑے گا تو کتنے پانی کے قطرے گرے ہوں گے؟ کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. چلو کبوتر کو چھوڑو, اگر انسان خود غسل کر کر باہر آ کر اپنے بالوں کو جھاڑے گا تو کتنے پانی کے قطرے گرے, کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ نہیں لگا سکتا. تو وہ فرشتہ جس کا ایک بازو مشرق کی طرف ہے, دوسرا بازو مغرب کی طرف ہے, جس کا سر زیر عرش ہے اور جس کے پیر تحت الثرا میں ہیں, اب جب کوئی بندہ مومن بڑی محبت کے ساتھ آقا پر درود پڑھتا ہے تو یہ فرشتہ اللہ کے حکم سے نور کے دریا میں جا کر گوٹا لگاتا ہے, اور جب باہر آ کر اپنے پوروں کو جھاڑتا ہے تو کتنے نور کے پانی کے قطرے گرے ہوں گے. آقا فرماتے ہیں کہ جتنے بھی قطرے گرے ہوں گے, ہزاروں لاکھوں کروڑوں, ہر قطرے سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے, اور وہ فرشتہ قیامت تک اس کا نام لے کر اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ذرا سوچو, آپ کے درود سے فرشتے پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کم و بیش پوری کائنات کے اندر 18,000 مخلوق ہیں. پوری کائنات کے اندر اللہ تعالیٰ کی کم و بیش 18,000 مخلوق ہے, اور اللہ کی مخلوق کے 10 حصے ہیں, اور ایک ہی حصے میں ساری مخلوق ہے. جنات, حیوان, جراثیم, سورج, چاند, درخت, شجر, ایک ہی حصے میں ساری مخلوق ہے, باقی کے 9 حصے فرشتے کے ہیں. سوچو کتنی تعداد ہوگی فرشتوں کی, آپ اندازہ لگائیں. ارے درود تو وہ عمل ہے کہ اللہ نماز نہیں پڑھتا, نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے. اللہ روزہ نہیں رکھتا, روزہ رکھنے کا حکم دیتا ہے. اللہ حج نہیں پڑھتا, حج پڑھنے کا حکم دیتا ہے. اللہ زکوٰۃ نہیں دیتا, زکوٰۃ دینے کا حکم دیتا ہے. لیکن درود شریف وہ عمل ہے کہ وہ خود بھی بھیجتا ہے, وہ خود بھی پڑھتا ہے اور پڑھنے کا حکم بھی دیتا ہے. تو وہ لا شریک کہتا ہے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو ساتھ میں ہم بھی درود بھیجتے ہیں. آقا کہتے ہیں کہ جب کوئی دعا مانگے تو بلند آواز میں آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جاتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ تم بھی آمین کہہ رہے ہو, فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں. تو جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جاتی ہے اس کی مغفرت ہو جاتی ہے. تم بھی درود پڑھ رہے ہو, خدا بھی درود بھیج رہا ہے. جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے, ارے جس کی آمین فرشتوں کے آمین سے مل جاتی ہے اس کو جنت مل جاتی ہے. تو جس کا درود خدا کے درود سے مل جائے اس کی شان کا عالم کیا ہوگا. بزرگان دین فرماتے ہیں کہ کسی عبادت کے کرنے پر بندہ اتنا جلدی ولی نہیں بنتا جتنا درود شریف کی برکت سے بنتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے والد کے ساتھ سفر حج پر نکلا, اور جب وہ حج کے لیے پہنچا تو کعبے کا غلاف پکڑتا تو درود شریف پڑھتا, طواف کرتا تو درود شریف پڑھتا, زمزم پہ آتا تو درود شریف پڑھتا, ہر جگہ درود ہی پڑھتا رہتا. مینا میں درود, مزدلفہ میں درود, عرفات میں درود. یہ بھی ایک بات ہے کہ جو دل سے درود پڑھتا ہے تو اللہ اس کے بغیر مانگے ساری دعا قبول کرتا ہے. اب وہ نوجوان کو کسی بزرگ نے دیکھا, ان بزرگ کا نام حضرت مالک بن دینار بتایا جاتا ہے. تو جب حضرت مالک بن دینار نے اس نوجوان کو دیکھا تو اسے پوچھا کہ شخص تو کعبے کا غلاف پکڑتا تو درود شریف پڑھتا, طواف کرتا تو درود پڑھتا, مینا میں درود, مزدلفہ میں درود, اتنا درود کیوں پڑھتا؟ تو اس نے کہا کہ اگر آپ اللہ کے اتنے برگزیدہ بندے نہ ہوتے تو میں آپ کو یہ راز کبھی نہ بتاتا. میں جو آ رہا تھا میرے والد کے ساتھ سفر حج کے لیے, جب میں اپنے والد کے ساتھ حج کے سفر کے لیے نکلا تو میرا ارادہ یہ تھا کہ میرے والد جو ہے بڑے گناہ گار انسان ہیں, تو اگر وہ حج کر لیں گے تو اللہ ان کی ساری گناہ معاف کر دے گے, اللہ ان کی مغفرت کر دے گے. تو میں یہ سوچ کر میرے والد کے ساتھ نکلا تو راستے میں اچانک ایسا ہوا کہ میرے والد کی طبیعت علیل ہوئی, اور ان کا انتقال ہو گیا. ان کا انتقال ہوا, جنگل اور بیابان تھا. میں اس غم کی حالت میں تھا کہ کیا کروں, کیسے ان کی تدفین کروں, مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا. پھر ایسے میں آخرکار میں کھڑا ہوا اور اپنے والد کے لیے قبر کھودی. جب قبر کھودی پھر میں نے اپنے والد کا چہرہ دیکھا تو چہرہ جانور کی طرح ہو گیا تھا. ان کا پورا جسم انسان کی طرح اور چہرہ جانور کی طرح ہو گیا تھا. میں تو اور پریشان ہو گیا.
ऐसे में मैं उनके सिराने बैठ कर रोने लगा। अब रोते रोते मेरी आंख लग गई, तो मैंने ख्वाब के अंदर क्या देखा कि एक खूबसूरत नौजवान मेरे ख्वाब में आए। बड़ी खूबसूरत सी आंखें थी, खूबसूरत सा चेहरा था। वो चलते थे तो ऐसा लगता था जैसे अर्श फर्श पर आ गया हो। उनके जिस्म से खुशबू की लपेटें उठ रही थी। वो सीधा आए और मेरे वालिद के चेहरे से मैयत का चद्दर हटाई। देखा तो जानवर की तरह चेहरा था। अपना मुबारक हाथ चमकता हुआ मेरे वालिद के चेहरे पर फिरा। जैसे ही चेहरे पर हाथ फिरा तो मेरे वालिद का चेहरा चमकते हुए चांद की तरह मुनव्वर हो गया। फिर वो जाने लगे तो मैंने इनका दामन पकड़ा और अर्ज किया, मोहतरम आप कौन हैं? मेरे वालिद पर इतने रहम करने वाले, आप कौन हैं? तो फरमाया कि क्या तुम मुझे नहीं जानते? मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह हूं, मैं तुम्हारा नबी हूं। तो वो कहता है, मैंने कहा कि आका लेकिन मेरे वालिद तो बड़े गुनहगार इंसान थे, आपने इन पर इतना रहम क्यों किया? तो इरशाद हुआ कि गुनहगार तो बहुत था, मगर रोजाना सोने से पहले मुझ पर दुरूद पढ़ लिया करता था। जब वो दुनिया में मुझे ना भूला तो मैं मरने के बाद उसे कैसे भूल सकता हूँ? इतना कहा और आका तशरीफ ले गए। जब आका तशरीफ ले गए तो वो कहते हैं, मेरी आंख खुली और देखा कि मेरे वालिद का चेहरा चमकते हुए चांद की तरह मुनव्वर हो गया। फिर मैंने खुशी खुशी अपने वालिद को दफन किया और अहद किया कि आज के बाद मेरी पूरी जिंदगी फराइज और वाजिबात के बाद सबसे ज्यादा अगर कोई नफिल अमल करूंगा तो मेरे नबी पर दुरूद और सलाम भेजूंगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलाम के प्यारे दीवानों, माह रमजान शरीफ आ रहे हैं। कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ने की आदत बना लो। ये अहद कर लो कि रोजाना कम से कम 1000 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना ही पढ़ना है। मैं क्या बताऊं आपको दुरूद शरीफ की क्या फजीलत है। बस अल्लाह तबारक व तआला हम सबको बोलने और सुनने से ज्यादा अमल करने की नेक तौफीक अता फरमाए। मेरे बोलने में जो कुछ भी गलती हुई अल्लाह पाक अपने हबीब के सदके में माफ फरमाए। वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब भाइयों અને બહેનોને ખાસ વિનંતી કે નિયાજની શરૂઆત કરવામાં આવે છે। શાંતિથી બેસીને નિયાજ ખાજો। બધાને નિયાજ પૂરી મળશે, માટે કોઈ જાતની માથાકૂટ, કોઈ જાતની તકલીફ કરજો નહીં ને ભાણા મુકાનને વ્યવસ્થિત જગા આપજો। નિયાજના જે ભાઈઓ છે તે ઊભા થઈ જઈને નિયાજનો વેચવાનો પ્રોગ્રામ ચાલુ કરે। પહેલા નિયાજ બહેનોમાં ચાલુ કરવાની છે, માટે નવજવાન જે ભાઈઓ છે એ લાઈન થઈ જાય અને બહેનોને પહેલે ભાડા આપવાની શરૂઆત કરે। मैंने आवाज़ सुन लिया था, साइड में जाके कंप्लीट है।